السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ ناظرین، پروگرام صوت ہادی لے کے حاضر خدمت ہوں اور بارگاہ ایزدی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں جو کچھ کہا جائے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں انہیں صحیح سننے اور سمجھنے، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کا موضوع جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مؤلف رحمہ اللہ نے کتاب الحج، حج کے سلسلے میں جو ابواب ذکر کیے ہیں اور ان ابواب کے تحت جو احادیث کا سلسلہ لائے ہیں، ان احادیث میں سے یہ احادیث جن کا تعلق حج کی جملہ اقسام میں سے کسی ایک قسم کے ساتھ ہے، میں چاہوں گا کہ حسب معمول پہلے باب کے الفاظ آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں تاکہ نص حدیث اور باب کے الفاظ کے ساتھ باہمی مطابقت قائم ہو سکے اور جو کچھ حدیث میں ذکر ہوا ہے اس کو سمجھنے میں بھی آسانی رہے۔ ناظرین، یہ بات ہم نے پہلے بیان بھی کی ہے اور مؤلف رحمہ اللہ نے غالباً بارہا اس کا اعادہ کرنا چاہا ہے کہ ہم اچھی طرح اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ حج کے لیے جو احرام باندھا جاتا ہے اس کی بڑی تین اقسام ہیں۔ ایک مفرد آدمی ہوتا ہے جو حج افراد کرتا ہے، اور ایک قارن ہے جو حج قران ادا کرتا ہے، اور ایک متمتع ہے جو حج تمتع ادا کرتا ہے، اور تینوں اقسام کا پہلے تفصیل سے ذکر ہوا ہے۔ کچھ بقیہ حصہ یا بقیہ اس سے متعلقہ جو الفاظ مختلف ہیں وہ مؤلف رحمہ اللہ نے بھی ذکر کرنا چاہے ہیں تاکہ کوئی بھی پہلو ان حدیث میں تشنہ نہ رہے۔ آج کی جو حدیث ہے ہمارے پاس وہ 773 ہے، 773، اور اس پر باب کے الفاظ ذکر ہوئے ہیں۔ باب فی الافراد والقران بالحج والعمرہ، کہ حج افراد اور قران کے بیان کے بارے میں، گویا کہ یہ ایک الگ باقاعدہ حج افراد اور حج قران کے بارے میں وہ حدیث لائے ہیں تاکہ جو پیچھے احادیث ذکر کی گئی ہیں ان کے بارے میں ایک یاد دہانی بھی ہو اور توثیق تثبیت بھی ہو۔ آتے ہیں، یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو حضرت بکر بیان کرتے ہیں، اور بکر سے مراد یہاں بکر بن عبداللہ بصری ہیں رحمۃ اللہ علیہ، تابعی ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شاگرد، کہ انہ ذکر لابن عمر، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے یہ بات ذکر کی کہ ان انسا حدثہم، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ بات ذکر کی یا بیان کی ہے یا حدیث بیان کی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احل بعمرۃ وحجۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلبیہ پکارا یا جو احرام باندھا وہ ایک ساتھ عمرہ اور حج کا تھا، دونوں کا شروع میں۔ تو یہ بات جو ہے وہ انہوں نے ذکر کی، جو کہ راوی ہیں حدیث کے بکر بن عبداللہ بصری، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو یہ بات کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احرام باندھا تھا وہ عمرے اور حج کا اکٹھا تھا۔ فقال ابن عمر، اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے آگے سے یہ فرمایا کہ احل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالحج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا، حج اور عمرے کا نہیں بلکہ صرف حج کا احرام باندھا۔ وَأَحْلَلْنَا بِهِ مَعَهُ، اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ حج کا احرام باندھا۔ یہ ابتداء میں، آغاز میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ تھا، اور آپ نے جو تلبیہ پکارا یا صحابہ کرام کے ساتھ چلے آپ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا صرف احرام باندھا اور تلبیہ کہا۔ فلما قدمنا مکہ تھا، پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنی بات کو آگے چلاتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم آپ کی رفاقت میں مکہ پہنچے، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ من لم یکن معه ہدی، کہ جس شخص کے پاس جانور نہیں ہے قربانی کا، یا وہ اپنے جو ساتھ قربانی کا جانور نہیں لا سکا، فلیجعلها عمرۃ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس اب کی عبادت کو یا طواف کو عمرے کا طواف بنا لے، یا اس عبادت کو عمرہ بنا لے۔ وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم ہدی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی قربانی کا جانور تھا۔ فَقَدِمَ عَلَيْنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنَ الْيَمَنِ حَاجًّا، اسی اثناء میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے ہمارے پاس، ہمارے ہاں تشریف لائے۔ جیسا کہ ناظرین دیگر الفاظ احادیث کے بھی یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ ایک ساتھ مختلف اوقات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یمن سے آئے، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یمن سے آئے، اور دونوں نے چاہا کہ ہم حج ادا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں، تو اس طرف اشارہ ہے۔ تو ان دونوں کے آنے میں یہ بنیادی فرق تھا کہ دونوں حج کے لیے آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے یہ دریافت فرمایا کہ آپ نے کس طرح کا احرام باندھا ہے، یا جو تلبیہ پکارا ہے کس نیت سے پکارا ہے۔ تو دونوں نے یہ آگے سے جواب میں فرمایا کہ ہم نے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سفر میں جب وہ آئے، اپنے کسی اور ٹائم میں، وقت میں، تو انہوں نے یہ بات فرمائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الگ یہ بات فرمائی کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا ہے، ہم نے بھی بعین ہی اسی طرح ہی ارادہ فرمایا ہے۔ لیکن جب آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید دریافت فرمایا تو پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو قربانی کے جانور ہیں، جبکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قربانی کا جانور ساتھ نہیں لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں کو فرمایا کہ آپ عمرہ کریں۔ دونوں نے عمرہ ادا کیا، لیکن حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ اپنے عمرے کے احرام میں باقی رہیں، یعنی آپ اپنا احرام نہیں اتاریں، نہ کھولیں، آپ حج پورا ادا کر لیں، اس کے بعد یوم النحر کو آپ احرام کھولیں گے یا اتاریں گے۔ جبکہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احرام کو باقی نہیں رکھا، اور فرمایا کہ آپ حج تمتع کر لیں، اور اس کے بعد یعنی احرام ابھی کھول لیں، عمرہ ادا کرنے کے بعد، پورا کرنے کے بعد، صفا و مروہ کی جب سعی ہو تو آپ احرام کھول لیجئے، تو اس کے بعد دوبارہ یوم ترویہ کو احرام باندھیے حج کے لیے۔ تو ان کا حج تمتع تھا۔ یہ جو حدیث پیچھے گزری ہے اس کی طرف اس حدیث میں بھی یہ اشارہ ہے کہ فقدم علینا علی بن ابی طالب من الیمن حاجا، حج کی غرض سے یا نیت سے، ارادے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آئے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بما احللت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، آپ نے کس قسم کا احرام باندھا ہے یا تلبیہ پکارا ہے؟ تو فإن معنا اہلک، ہمارے ساتھ تو آپ کے اہل و عیال بھی ہیں، مراد آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء اہل الجنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر تھیں،
اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اکیلے یمن سے وہاں سے تشریف لائے تھے حج کی غرض سے۔ قال احللت بما احل به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے تو اسی طرح کا ہی احرام باندھا ہے یا نیت کی ہے جس طرح کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے۔ قال فامسک فإن معنا ہدیا، تو آپ پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اس احرام کو باقی رکھ، روک لے، یعنی اتار نہیں عمرہ کرنے کے بعد، بلکہ ہمارے ساتھ اپنے حج کو مکمل کر کے تو ہمارے ہی ساتھ آپ یوم النحر کو قربانی کر کے آپ نے احرام کو اتار لینا۔ تو ناظرین، یہ جو حدیث ہے ہمارے پاس، اس میں مؤلف رحمہ اللہ نے جو باب ذکر کیا تھا اور اس کے ضمن میں جو حدیث ذکر کی ہے، مطابقت اس حدیث کے ساتھ باب کی اس طرح سے ہوتی ہے کہ حج افراد اور قران دونوں کا بیان ہوا ہے۔ گویا بقول مؤلف رحمہ اللہ کے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز میں جو سفر کا آغاز فرمایا تو آپ نے جو ارادہ فرمایا وہ حج افراد کا تھا۔ گویا کہ یہ جو باب کے الفاظ ہیں اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا شروع میں حج افراد کی نیت تھی، تو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو آپ نے یہ دوبارہ اعلان فرمایا کہ جن کے ساتھ قربانی کے جانور ہیں وہ ہمارے ساتھ حج کے احرام میں باقی رہیں، اور جن کے ساتھ نہیں ہیں وہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کو کھول دیں۔ ایک اور ناظرین اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے، جیسا کہ آگے احادیث میں بھی باقاعدہ اس تفصیل سے ذکر ہوا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال تھا عہد رسالت میں ہی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حج یا عمرے کا طواف کرنے کے بعد بیت اللہ کا، حج یا عمرے کی نیت سے بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد اگر آدمی احرام کو اتار دے یا کھول دے تو اس کے لیے یہ جائز ہے، درست ہے۔ تو بہرحال یہ ان کا ایک اپنا خیال یا رائے تھی۔ تو بظاہر جو احادیث میں ذکر ہوا ہے یا صحابہ کرام کا عہد رسالت میں عمل یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، تو وہ یہی تھا کہ آپ حج یا عمرہ کرنے کے لیے اگر احرام باندھتے ہیں تو طواف بین الصفا والمروہ اس کے بغیر، یعنی صفا مروہ کی سعی کیے بغیر آپ نہ اپنا عمرہ مکمل کر سکتے ہیں، نہ آپ اپنا احرام ہی کھول سکتے ہیں۔ تو بہرحال آتے ہیں اس کے ساتھ ہی دوسری حدیث جو کہ مؤلف رحمہ اللہ نے ایک نئے باب کے تحت ذکر کی ہے کتاب الحج کے ہی سلسلے میں، حدیث نمبر 774 ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ حدیث ہے جو کہ حضرت عمر بن دینار ان کے جو شاگرد ہیں وہ ان سے بیان کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ پہلے باب کے الفاظ بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس حدیث پر جو ذکر کیا ہے باب، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ باب ما یلزم من احرم بالحج ثم قدم مکہ من الطواف والسعی، کہ جو شخص حج کا احرام باندھ کر یا حج کی نیت سے احرام باندھ کر تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ آتا ہے تو اس پر پھر کیا لازم آتا ہے۔ الفاظ جو ہیں باب کے وہ تو ہیں ثم قدم مکہ من الطواف والسعی، اس پر جو لازم آتا ہے وہ طواف اور سعی ہے۔ تو اس کے بغیر وہ جو احرام باندھا گیا ہے اس کا کوئی مطلب معنی مفہوم نہیں بنتا، نہ کوئی فائدہ ہے۔ اس پر جو حدیث 774 ہمارے پاس حضرت عبداللہ بن عمر کی ذکر ہوئی ہے، ہم آتے ہیں اس طرف۔ ان عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ قال سألنا ابن عمر، ہم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا، پوچھا، الرجل، اس آدمی کے بارے میں، طواف بالبیت العمرہ، کہ جو شخص بیت اللہ شریف کا طواف کرتا ہے عمرہ کی نیت ارادے سے، تو ولم یطف بین الصفا والمروہ، اور پھر وہ صفا اور مروہ کی سعی نہیں کرتا، صفا اور مروہ کے درمیان جو چکر ہیں 7 وہ نہیں لگاتا، تو ایاتی امراتہ، اس کے بعد کیا وہ اپنی بیوی کے پاس صحبت کے لیے آ سکتا ہے؟
یہ سوال تھا، کس کا؟ حضرت عمر بن دینار کا۔ کس سے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی طرح حضرت عمر بن دینار کے حوالے سے ہی یہ سوال جو ہوا ہے وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کا بھی ذکر کیا ہے کہ عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ سوال اسی قسم کا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے علاوہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی کیا یہی سوال۔ تو فقال، آگے سے انہوں نے یہ کیا جواب دیا، قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فطاف بالبیت سبعا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ بیت اللہ کا یا بیت اللہ شریف کا 7 چکر میں طواف فرمایا، وصلی خلف المقام رکعتین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے ورے پیچھے یا پاس 2 رکعت نماز ادا فرمائی، وطاف بین الصفا والمروہ، بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور کیا صفا اور مروہ پہاڑی کی جانب، آپ وہاں تشریف لائے اور آپ نے وہاں سعی کی۔ اور ساتھ ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ آیت مبارکہ کی تلاوت بھی فرمائی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہاری لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین اسوہ ہے، بہترین رہنمائی ہے، اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بہترین نمونہ ہے۔ تو ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ بالکل اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے غالباً پیچھے جو حدیث گزری ہے 772 772، اس میں بھی انہوں نے استدلال کیا تھا اور یہی آیت مبارکہ آپ نے تلاوت کی تھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں، خاص طور پر جب وہ عبادت کے لیے کوئی بھی قدم اٹھاتے تو پہلے پورا یہ یقین حاصل کر لیتے کہ آیا ہماری عبادت یا یہ طریقہ کار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے یا کہ نہیں ہے۔ تو جب یقین ہو جاتا، اطمینان ہوتا، تو اس وقت وہ خود بھی اور دوسروں کو بھی اسی کی طرف ہی مائل کرتے اور توجہ دلاتے تھے۔ تو بہرحال حدیث کا انشاءاللہ بقیہ حصہ ہم اپنے آئندہ پروگرام میں پیش کریں گے۔ جو کچھ کہا سنا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔